بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 سال کا حافظ قرآن شوہر کتے کا گوشت کھا کر 30 سالہ بیوی کے پاس کیوں جاتا تھا؟ کراچی کا سچا واقعہ۔ میرا نام حدیقہ تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میرا شمار ان خواتین میں ہوتا تھا جن کو کم عمر لڑکوں کی طلب ہوتی ہے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میرے ماں باپ نے میری کم عمری میں ہی شادی ایک 45 سال نشئی سے کروا دی تھی، جو ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کا ہوش تھا، نہ ہی میرے جذبات کا۔ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے شادی کے 10 سال بعد جیسے ہی میری ساس کا انتقال ہوا، میں گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر اسکول پڑھانے لگی۔ مجھے 9ویں اور 10ویں جماعت کے لڑکوں کو انگلش پڑھانا تھی۔ 15-16 سال کی عمر کے یہ لڑکے مجھے بہت ہی پرکشش لگتے تھے اور میں کسی نہ کسی بہانے سے ان کی قربت کے موقع تلاش کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن میری کلاس میں ایک ایسا لڑکا آیا جسے دیکھ کر مجھے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ وہ بھولا بھالا سا لڑکا دیکھنے میں پورا جوان مرد لگتا تھا اور میں پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں سر سے پاؤں تک غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اور نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا کہ وہ لڑکا انگلش میں بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھا اور 3 سال کے لیے اس نے اسکول کو پوری طرح خیر بات کہہ کر حفظ مکمل کیا تھا۔ اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میں بار بار اس کے قریب چلی جاتی، کسی نہ کسی بہانے سے اسے چھو کر اپنی تڑپ مٹانے کی کوشش کرتی، لیکن ہمیشہ ہی وہ مجھ سے دور ہونے لگتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر جذبات کا طوفان بڑھتے ہی چلا جا رہا تھا۔ میرا شوہر عامر شادی کے 13 سال بعد بھی مجھے مطمئن کرنے میں ناکام تھا۔ میں صرف 17 سال کی تھی جب میری عامر سے شادی ہوئی تھی اور اب میں 30 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ 13 سال میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزارے تھے اور میں جوان اور حسین تھی۔ میری بہت سی فطری تقاضے تھے جنہیں میرا شوہر پورا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ عامر شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک نشے کی حالت میں ہی گھر آتا تھا۔ اسے تو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا تھا وہ میری خواہشوں اور جذبات کا کیا خیال کرتا۔ پہلے تو میں ٹیوشن پڑھا کر گھر چلاتی تھی اور اب تو میں نے اسکول پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ نعمان کو دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ذریعے ہی اپنی زندگی کی اس کمی کو پورا کروں گی۔ جب سے نعمان کلاس میں آیا تھا میں نے اپنے رنگ ڈھنگ بدل دیے تھے۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ تیار ہو کر اسکول جانے لگی۔ کلاس میں جاتے ہی میں اپنا دوپٹہ گلے میں ایک طرف ڈال لیتی اور سارا وقت نعمان کے سامنے اپنے وجود کی نمائش کرتی تاکہ وہ مجھ پر نظر ڈالے۔ لیکن نعمان انتہائی شریف لڑکا تھا۔ میری ہر کوشش اس پر بالکل بیکار ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی ٹھیک سے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ امتحان قریب ہے، تم انگلش کی تیاری کرنے کے لیے دوپہر کے وقت میرے گھر آ جایا کرو، نہیں تو بری طرح فیل ہو جاؤ گے۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جس کے لیے پڑھائی ہی سب کچھ تھی، اسی لیے میری بات سن کر وہ ڈر گیا اور میرے گھر آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے دوپہر کو بلایا تھا کیونکہ عامر کبھی دوپہر کو گھر نہیں آتا تھا اور میں نعمان کے ساتھ اپنے اندر کی پیاس کو بجھا سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت میں پوری طرح تیار ہو گئی۔ جب نعمان پڑھنے کے لیے میرے گھر آیا تو میں سیدھی اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ نعمان ایک دم ہی گھبرا گیا اور کہنے لگا، ٹیچر آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نعمان کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ پوری طرح گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہوں اور اس سے کیا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، ٹیچر یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں حافظ قرآن ہوں اور یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ مجھے گناہ کے راستے پر چلنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے جذبات اس قدر شدت اختیار کر چکے تھے کہ میں کسی بھی حال میں نعمان کو پانا چاہتی تھی۔ میری حالت دیکھ کر نعمان کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا،
کیونکہ اس کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا تھا اور مجھ پر سوچ کا ایک نیا در کھلا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، میں عامر کو چھوڑ کر اگر اس کے ساتھ شادی کر لیتی تو ہم دونوں زندگی بھر کے لیے ایک ہو جاتے۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں عامر کے ساتھ اپنی زندگی کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتی، اور میں نے زبردستی عامر سے طلاق لے لی۔ عدت کے کچھ مہینے کے بعد جب میں دوبارہ اسکول گئی تو سارے ہی لڑکے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن نعمان نظر چرا گیا۔ میں پڑھاتے پڑھاتے اس کے قریب گئی اور آہستہ سے جھک کر اس کے کان میں کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اپنے شوہر کو چھوڑ چکی ہوں اور اب تم سے شادی کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے لیے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ چھٹی کے وقت وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری اور آپ کی شادی ہو جائے۔ میں نے اس سختی سے کہا کہ تمہارے کہنے پر میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، اور اگر اب تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں سب کو بتاؤں گی کہ تمہارے کہنے پر میں نے اپنا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ ہم دونوں نکاح کے بعد ایک ہو سکتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ اب اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میری طلاق کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں حد سے زیادہ خوف خدا ہے اور میں اسی بات کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نعمان کو اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی پر راضی ہو گیا، لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں تھے۔ نعمان ابھی 10ویں جماعت میں تھا، نہ ہی اس کی تعلیم مکمل ہوئی تھی اور نہ ہی میں اس کے جوڑ کی تھی، تو اس کے گھر والے کیسے راضی ہوتے ہیں؟ نعمان نے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ وہ ہماری شادی سے اس کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ محنت مزدوری کر کے میرے ساتھ اپنی زندگی گزار لے گا۔ نہ جانے اس نے کس طرح اپنے گھر والوں کو راضی کر لیا اور اس کے گھر والوں نے سادگی سے ہم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ ہمارے نکاح کی خبر پورے اسکول میں پھیل گئی تھی اور میڈم نے مجھے یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا تھا کہ اس طرح کی باتوں سے اسکول کا امیج خراب ہوتا ہے۔ دنیا والے اس بے جوڑ نکاح پر بہت انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ میں اور نعمان بہت دور کے علاقے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میں بہت خوش تھی۔ یہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور آج کی رات میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ نعمان میرے پاس کمرے میں آیا تو میں پوری طرح بے تاب ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں دیوانہ وار نعمان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، لیکن اس وقت میری خوشی مایوسی میں بدل گئی جب نعمان بھی میرے اندر کی خواہش پوری طرح مٹا نہ سکا۔ وہ کم عمر اور نا تجربہ کار لڑکا تھا جو چاہ کر بھی میرے اندر کی آگ کو بجھا نہ سکا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ نعمان بہت جلدی تھک گیا تھا اور سونے لیٹ گیا، جبکہ میں ابھی تک ٹھیک طرح سے مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شادی کی پہلی رات ہے اور نعمان کو کچھ وقت کی ضرورت ہوگی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی کم عمری کی وجہ سے وہ میرے جذبات کو تسکین پہنچانے میں ناکام رہا ہے۔ نعمان نے سبزی کا کام شروع کر دیا تھا اور وہ روزانہ کافی پیسے کمانے لگا۔ مجھے بھی کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی، لیکن میرا دل ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ جب سے شادی ہوئی تھی وہ حد سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا تھا، لیکن جس چیز کی طلب مجھے تھی وہ بس اسے پورا نہ کر سکا تھا۔ نعمان کا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوا وجود اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھیں۔ وہ ہر صبح اپنی میٹھی آواز میں قرآن پاک کی ایسی تلاوت کرتا کہ میں اس کی آواز میں گم ہو جاتی، لیکن بات وہیں آ کر اٹک جاتی تھی کہ وہ مجھے ہمارے رشتے کی بنیادی خوشی دینے میں ناکام تھا۔ نعمان اور میں شادی کے 2 مہینے گزار چکے تھے اور میں ابھی تک اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں شادی کی پہلی رات تھی۔ ہر رات میں نعمان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بہت جلدی تھک کر سو جاتا۔ ایک دن میں کچھ خریداری کے لیے بازار گئی تو میں نے دیوار پر ایک اشتہار لکھا ہوا دیکھا، جسے پڑھ کر میرے اندر مزید حسرتیں پیدا ہو گئیں۔ دیوار پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ ہندو بنگالی عامل سے اپنے تمام مسئلوں کا حل کروائیں۔ محبوب آپ کے قدموں سے لے کر شوہر کے اندر
100 مردوں کی جتنی طاقت پیدا کرنے تک کے سارے عمل بابا 40 دن میں کر دیتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ اشتہار میرے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ میں بھی تو نعمان میں یہی خوبی دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اس طرح مجھے تسخیر کرے کہ میرے اندر کی ساری تشنگی مٹ جائے۔ نیچے لکھے ہوئے پتے کو میں نے اچھی طرح نوٹ کر لیا۔ میں ایک دفعہ اپنی قسمت ضرور آزمانا چاہتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ان ہندو عاملوں کے عمل میں بہت طاقت ہوتی ہے اور واقعی میں سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی نعمان صبح سویرے اپنی سبزی کے کام کے لیے گھر سے نکلا، میں بھی تھوڑی ہی دیر میں عامل کے پتے پر پہنچ گئی۔ عورتوں کا کافی رش لگا ہوا تھا۔ کئی عورتوں نے بتایا کہ بابا کا عمل شروع ہوتے ہی 2 سے 3 دن میں ان کے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے دل میں امید سی بن گئی تھی۔ اپنی باری پر جب میں نے عامل بابا کے چھوٹے سے کمرے میں پہنچی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عامل بابا کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی تھی، لیکن عامل بابا میرا مسئلہ سن کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف 15 دن کے عمل سے تمہارے شوہر کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم خود اس سے پناہ مانگو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں روزانہ مجھے ایک مردار کتے کا گوشت لا کر دینا ہوگا، جس کے اوپر میں عمل کر کے تمہیں دوں گا اور وہ تم اپنے شوہر کو کھلاؤ گی۔ عامل بابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مردار کتے کا گوشت میں کہاں سے لے کر آتی، اور میں نعمان کو اتنی حرام چیز کیسے کھلا سکتی تھی؟ میں عامل بابا کے آستانے سے باہر نکل آئی تھی اور سارا وقت یہی سوچتی رہی تھی کہ میں عامل بابا کی بات پر کیسے عمل کر سکتی ہوں۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزرا۔ رات نعمان میرے بستر پر آیا تو پھر میں اپنی تمام تمنائیں ادھوری لے کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خراٹے لینے لگا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں عامل بابا سے اس مسئلے کا حل ضرور کرواؤں گی۔ اگلے دن میں نے گلی کے کونے پر بنی کچرا کنڈی پر ایک مرا ہوا کتے کا بچہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے لیے ہی وہاں پڑا ہوا ہے۔ کافی دیر میں ایک کونے میں کھڑی سی ایسے وقت میں انتظار میں لگی رہی جب وہ جگہ پوری طرح سنسان ہو جائے۔ کافی دیر میں ایک کونے پر کھڑی رہی اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب وہ جگہ پوری طرح سنسان ہو گئی۔ میں نے ایک تھیلے میں چھوٹے سے کتے کے بچے کو ڈالا اور عامل بابا کے پاس پہنچ گئی۔ عامل بابا نے اس کتے کا گوشت بنایا اور 1 گھنٹے تک اس کتے پر کچھ پڑھائی کی اور پھر مجھے کہا کہ میں اس کتے کے گوشت کا قیمہ بنا کر اپنے شوہر کو کھلا دوں۔ مجھے خود بھی بہت گھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنے جذبات کی خاطر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ عامل بابا نے اپنے اس عمل کی ایک بھاری قیمت مجھ سے وصول کی اور مجھے 1 ہفتے بعد دوبارہ مردار کتے کے ساتھ بلایا، کیونکہ کتے کا گوشت اتنا تھا کہ میں 1 ہفتے تک اس کا قیمہ پکا کر نعمان کو کھلا سکتی تھی۔ میں نے اس کتے کے بچے کا خود ہی قیمہ بنایا اور اسے سبزی کے ساتھ پکا کر نعمان کے آنے پر اس کے آگے رکھ دیا۔ نعمان مجھ سے بھی کھانا کھانے کا کہنے لگا، مگر یہ سب کر کے میرا جی اس قدر متلا گیا تھا کہ میرے لیے کھانا کھانا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے نعمان سے کہہ دیا کہ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا چکی ہوں۔ نعمان کھانا کھا کے کمرے میں چلا گیا اور میں سوچ رہی تھی کہ اب نعمان اور میں ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی اور میرے ارمان پورے ہونے والے تھے۔ نعمان میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو چکا تھا، لیکن آج کی رات میں نے اسے نہیں جگایا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی میرے انتظار میں جاگ رہا ہوگا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں بس کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ نعمان کی محبت پانے کے لیے میں ہر حد سے تجاوز کر گئی اور شاید اسی لیے میرے اندر بے چینی نے جنم لے لیا۔ اگلی صبح جب نعمان سو کر اٹھا اور میں نے اسے ناشتے کے لیے پانی کا گلاس دیا تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اچانک ہی وہ بہت غصے میں آ گیا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں اسے پانی کا گلاس نہ دوں۔ آج تک تو نعمان نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج تو وہ بالکل ہی الگ معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر سے نکل کر سبزی منڈی کے لیے چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نعمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شاید عامل بابا کی پڑھائی کا اثر ہو رہا تھا، اسی لیے اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہوں گی۔ میں نے پھر نعمان کے لیے سبزی کے ساتھ ملا کر قیمہ پکا دیا۔ ابھی تو مجھے 40 دن تک اسی عمل کو کرنا تھا۔
میں سبزی کو قیمے کے ساتھ اس لیے ملا دیتی تاکہ نعمان کو گوشت کا بدلا ہوا ذائقہ محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے کھا لے۔ رات نعمان بہت دیر سے گھر لوٹا۔ میں نے کھانا اس کے آگے رکھا تو جان بوجھ کر پانی کا گلاس نہیں رکھا کیونکہ وہ بہت غصہ ہو گیا تھا۔ جب میں باورچی خانہ سمیٹ کر کمرے میں آئی تو نعمان میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ میں خود ہی نائٹی پہن کر اس کے قریب ہو گئی۔ نعمان نے اچانک ہی میری گردن پر اتنی زور سے کاٹا کہ میں حیران رہ گئی۔ عامل بابا کے عمل کا اثر ہو رہا تھا، شاید اس لیے نعمان بھی میری طرح بے تاب ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ دیوانہ وار مجھ پر اپنی شدت لٹاتا رہا اور میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ اب وہ میرے اندر کی تڑپ مٹانے کے قابل ہو گیا ہے۔ بہت دیر تک وہ میرے ساتھ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتا رہا اور پھر میں نے ہی تھک کر اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ عامل بابا نے ٹھیک ہی کہا تھا، نعمان میں واقعی بہت زیادہ طاقت آ گئی تھی۔ آج مجھے وہ 16-17 سال کا بچہ معلوم نہیں ہوا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جوان مرد ہو۔ رات میں اور نعمان کافی دیر سے سوئے تھے، اس لیے صبح بھی ہماری آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اسے سبزی منڈی کے لیے نکلنا تھا، لیکن وہ بہت تھکا تھکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ 1-2 دن آرام کر لو، لیکن وہ نہیں مانا۔ رات جب وہ گھر لوٹا تو بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور اسے فلو اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سبزی کے ساتھ اسے کتے کا قیمہ کھلایا اور بخار کے لیے دوا دے دی۔ اس کی خراب طبیعت کے باوجود بھی میں اپنے اندر کی خواہشوں کو دبا نہیں سکی تھی اور اس کے ساتھ زبردستی تعلق بنانے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نعمان کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے حد سے زیادہ وقت دینے کی وجہ سے اسے یہ کمزوری ہو رہی ہے، کہ مجھے کیا خبر تھی کہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ نعمان کو کتے کا گوشت کھلاتے ہوئے مجھے 5واں دن ہو گیا تھا اور 2 دن بعد مجھے دوسرا مردار کتا لے کر عامل بابا کے پاس جانا تھا۔ میں نے ان 5 دنوں میں نعمان میں بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ مجھے وہ وقت تو دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت کمزور بھی ہو گیا تھا اور مستقل اسے بخار تھا۔ اکثر وہ پانی کو دیکھ کر چیخنے بھی لگ پڑتا۔ ایک صبح میں نے جلدی جلدی میں اس کے آگے ناشتہ اور پانی کا گلاس رکھا تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر ایسے پھینکا کہ وہ ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔ نعمان بری طرح چیخنے چلانے لگا تھا۔ اس کی حالت مجھے کچھ عجیب سی معلوم ہوئی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی تو اس نے ایک دفعہ پھر میرے ہاتھ پر بہت زور سے کاٹ لیا۔ میرے ہاتھ سے خون آنے لگا۔ میں پریشانی کے عالم میں نعمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پانی کا گلاس اس کے آگے نہ لاؤ، وہ ڈوب جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی وہ پانی کا گلاس دے کر چیختا تو کبھی مجھے کاٹنے کو میرے قریب آتا۔ میں نے گھبرا کر پاس پڑوس والوں کو بلا لیا کیونکہ میرے لیے ایک جوان لڑکے کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ گلی محلے کے چند آدمیوں نے بہت مشکل سے نعمان کو قابو کیا۔ محلے کے ایک بزرگ آدمی کہنے لگے کہ نعمان کو شاید باولے کتے نے کاٹ لیا ہے اور اسی لیے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، بیٹی کچھ دنوں پہلے ہمارے محلے میں ایک کتے کا بچہ باولا ہو گیا تھا۔ شاید اسی نے ہی تیرے شوہر کو کاٹ لیا ہے، لیکن ہم نے تو اسے زہر دے کر مار دیا تھا اور کچرا کنڈی پر پھینک دیا تھا۔ ان کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک باولے کتے کا گوشت کھلا دیا تھا اور شاید اسی وجہ سے میرے شوہر میں وائرس آ گیا تھا۔ محلے والوں نے میرے شوہر کو محلے سے الگ بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اندر سے اس کے چیخنے، چلانے اور غصہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا نعمان کو باولے کتے نے کاٹا تھا، لیکن میں پوری طرح خاموش تھی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے شوہر کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ میں نے علاقے کے ایک ڈاکٹر سے اس بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ نعمان کو سچ میں ہی ریبیز وائرس ہو گیا ہے، جو کسی پاگل کتے کے کاٹنے سے انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ کو متاثر کر دیتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا باولے کتے کے کھانے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر زور سے ہنس پڑا۔ وہ کہنے لگا، کتے کا گوشت کون کھاتا ہے اور پھر باولے کتے کا گوشت کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟
علاقے میں تو ایک ہی باولے کتے کا بچہ تھا جسے لوگوں نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہارے شوہر کو کاٹ لیا ہو، جس کے بارے میں شاید تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میرا سر بری طرح دکھنے لگا تھا، مجھے خود بھی 2 دن سے بخار محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب تو میں بہت زیادہ تھکن بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اپنے لیے بخار کی دوا لی تو ڈاکٹر کی نظر میرے ہاتھ پر پڑ گئی جہاں نعمان نے کاٹا تھا۔ ڈاکٹر غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے بہت سے سوالات پوچھنے لگے اور کچھ دیر بعد اس نے مجھے بتایا کہ نعمان کے کاٹنے سے میرے اندر بھی وائرس منتقل ہو گیا ہے اور اسی لیے مجھے بھی فلو اور بخار ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ میری حالت بھی نعمان جیسی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے ہی ہاتھوں میں نے اپنے شوہر اور خود کو کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر کو سچ بتا سکتی، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ ہر شخص پر الگ طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ نعمان کو کمرے میں بند ہوئے 1 دن گزر گیا تھا اور میرے اندر بھی بہت سی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ 1 سے 3 مہینے کے اندر مریض انتقال کر جاتا ہے اور میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح میں نے اپنے شوہر کو عامل بابا کے کہنے پر مردانہ طاقت کے لیے کتے کا گوشت کھلایا تھا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر دنگ رہ گیا تھا۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ مفلوج ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں پیرالائز کی طرف جا رہی ہوں اور کچھ دنوں میں مکمل طور پر مفلوج ہو جاؤں گی۔ میں واپس اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی جہاں نعمان بند تھا۔ اب مجھے اپنی اور نعمان کی دردناک موت کا انتظار کرنا تھا۔ رات تک مجھے نعمان کے چیخنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن اگلی صبح جو آواز اس کے کمرے سے آئی اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ نعمان کی آواز اس قدر بلند اور میٹھی تھی کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہ پوری رکت کے ساتھ تلاوت میں مصروف تھا اور اس کی تلاوت کی آواز دلوں کو کھینچ لینے والی تھی۔ محلے کے لوگوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو نعمان بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ سبھی لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے۔ اس کا چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ اب اس کے اندر ریبیز کی کوئی علامات نہیں ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ خدا نے انصاف کر دیا تھا، مظلوم بچ گیا تھا اور ظالم کی پکڑ ہو گئی تھی۔ نعمان مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا جسم تو میرے قابو میں ہی نہیں رہا تھا۔ سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، بس ایک زبان تھی جو اپنا گناہ قبول کرنے کے لیے ابھی تک کام کر رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے نعمان کو ساری حقیقت بتا دی تھی، جسے سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کچھ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس قدر آگے نکل جاؤں گی۔ مجھے بستر پر پڑے 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرا جسم پوری طرح پیرالائز ہو گیا ہے۔ نعمان پوری طرح میرا خیال رکھتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ موت کسی بھی وقت مجھے آ کر اچک لے گی۔ محلے والے بھی میرا سچ جان چکے تھے اور یہ بات سمجھ گئے تھے کہ قدرت کے قانون کے خلاف جانے کی سزا انسان کو ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایک حرام چیز اپنے شوہر کو کھلائی تھی اور اس کی سزا مجھے ہی ملی تھی۔ مجھ جیسی نہ جانے کتنی پڑھی لکھی عورتیں صحیح اور غلط کا فرق جاننے کے بعد بھی ان جھوٹے اور گندے عاملوں کے چکر میں پھنس جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی 90% عورتیں ان جعلی عاملوں کے چکر میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ میری تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ میری اس کہانی سے سبق حاصل کریں اور ایسے گندے اور ڈھونگی عاملوں سے بچیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر دیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان، خدائے پیمان، خدائے